بسم اللہ الرحمن الرحیم دی پروفٹ سیریز کی سیکنڈ ایپیسوڈ میں ہم آج ذکر کریں گے حضرت شیث علیہ السلام کا۔ حضرت شیث علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے تھے۔ جب آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تو قابیل کو اس بات کا خوف تھا کہ والد غصہ کریں گے۔ اس ڈر کی وجہ سے وہ یمن بھاگ گیا اور یمن میں ہی سکونت اختیار کر لی۔ قابیل نے وہاں شادیاں بھی کی اور اس کی کثیر اولاد بھی ہوئی۔ قابیل نے اپنے والد کا دین حق چھوڑ کر آتش پرستی شروع کی اور پھر شیطان نے اس کو پتھر سے بت بنانے کا طریقہ بھی سکھا دیا۔ یوں قابیل اور اس کی اولاد نے ایک اللہ کو چھوڑ کر بت پرستی شروع کر دی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے بیٹے حابیل کے قتل کی خبر ملی تو آپ نہایت غم زدہ ہو گئے، کیونکہ حابیل نہایت ہی سعادت مند اور والدین کا فرما بردار تھا۔ حابیل کے قتل کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا بہت اداس رہتے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو تیرے دین کو دنیا میں پھیلانے میں میری مددگار ہو اور میرا بہترین وارث ثابت ہو، جو میرے بعد بھی تیرے دین کو دنیا میں عام کرے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا اور ان کو ایک نیک صالح بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا بےحد خوش ہوئے اور اس کا نام شیث رکھا، جس کے عربی میں معنی عطیہ خداوندی کے ہیں۔ حضرت شیث علیہ السلام شکل و صورت، عادات و اطوار میں اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کے مشابہ تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو حضرت شیث علیہ السلام سے بے حد محبت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت شیث کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے۔ آپ کو علم ہو چکا تھا یہ میرا بیٹا میرا جانشین بنے گا، چنانچہ ان کی تربیت پر حضرت آدم علیہ السلام نے خصوصی توجہ دی۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت شیث علیہ السلام کو جنت دوزخ کے احوال سناتے، اچھے برے کی تمیز سکھاتے۔ جیسے جیسے حضرت شیث علیہ السلام بڑے ہوتے گئے، ان کی صلاحیت اور والدین کی تربیت نے ان کی زندگی میں نکھار لانا شروع کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیث علیہ السلام کو درس و تدریس اور وعظ و نصیحت کے طریقے بھی سکھائے، عبادات کے طریقے سکھائے اور آنے والے واقعات کے بارے میں بھی مطلع کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے حضرت شیث علیہ السلام کو اپنا جانشین اور خلیفہ مقرر کیا۔ 960 برس کی عمر میں حضرت آدم علیہ السلام نے اس دنیا کو خیر آباد کہا۔ حضرت شیث علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے والد کی تدفین کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت شیث علیہ السلام کو نبوت کے عظیم منصب پر فائز کیا۔ روایت کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 100 صحیفے اور 4 آسمانی کتابیں نازل فرمائیں۔ ان 100 صحیفوں میں سے 50 صحیفے حضرت شیث علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ حضرت شیث علیہ السلام اپنے بھائی قابیل اور اس کی اولاد کے گمراہ ہونے پر بہت فکر مند رہتے تھے اور انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ حضرت شیث علیہ السلام لوگوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ سچا مومن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہو، نیک اور بد کو جانتا ہو، بادشاہی وقت کا حکم بجا لاتا ہو، والدین کے حقوق بجا لاتا ہو اور ان کی خدمت کرتا ہو، صلہ رحمی کرتا ہو، غصہ پر قابو رکھتا ہو، محتاجوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہو، گناہوں سے پرہیز کرتا ہو، مصیبت پر صبر کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر بجا لاتا ہو۔ حضرت شیث علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے معاملات اپنے بیٹے کے سپرد کر دیے اور حضرت شیث علیہ السلام کی وفات 912 برس کی عمر میں ہوئی۔